السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت، معزز سامعین اکرام، کئی دنوں سے متعلقین اور محبین حضرات کے فون آ رہے تھے کہ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور مسجدوں میں کوئی بیان وغیرہ نہیں ہوتا ہے، جس سے ماہ رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت اور خاص طور پر یہ اخیر عشرہ جو چل رہا ہے اس کی فضیلت اور جو لیلۃ القدر آتی ہے اس کی فضیلت کچھ عوام کو معلوم نہیں ہو رہی ہے. اس لیے آپ کچھ ریکارڈنگ کریں کہ جس سے ہم جیسوں کو کچھ فائدہ ہو جائے، عوام کو کچھ فائدہ ہو جائے. کافی فون وغیرہ آئے، اس کے بعد پھر بندے نے بھی ہمت کی اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اللہ تعالی اس عمل کو جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں محبین کے اصرار پر، یعنی یہ آج کی یہ مجلس جس کا مقصد ہمارے آخر عشرہ اور لیلۃ القدر کی فضیلت. محترم حضرات اور پیارے بھائیوں اور مائیں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ماہ رمضان عطا فرمایا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ تو خود ہی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. اس مبارک مہینے کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. ہم اس مبارک مہینے میں، ماہ رمضان میں ایک عمل کرتے ہیں تو اللہ 70 کے برابر اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے روزہ فرض فرمایا، اللہ نے روزہ فرض فرمایا ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے روزے کی پابندی کرے. ہر مسلمان مرد عورت روزے کی پابندی کرے. یہ تو الحمدللہ ہم سبھی کر ہی رہے ہیں. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مبارک مہینے کے روزوں کو بے حد قبول فرمائے. ہماری آج کی اس مجلس کا جو مقصد ہے وہ آخر عشرہ، رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے. عشرے کا مطلب یہ 10 دن. تو گویا کہ اس مبارک مہینے کے جو 30 دن ہوتے ہیں اس کو 3 جگہ تقسیم کیا جائے تو 3 10 10 اور 10 آتے ہیں. تو پہلے 10 دن پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے. کیوں کہ انسان 11 مہینے گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی ہم سے ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. تو پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں، جس کے صدقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو 11 مہینوں میں کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے،
وہ بھی الحمدللہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی نمازی بن جاتا ہے، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے اور اس کے دل میں ایک اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، گناہ کا اثر اس کے دل میں نہیں آتا ہے، اور الحمدللہ وہ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے، روزہ رکھنے والا بن جاتا ہے، گناہ کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے، اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندے کو اس مبارک ماہ رمضان کی برکت سے نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نمازی بنتا ہے، روزدار بنتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بنتا ہے، نفل نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان نیک عمل کرنے والا بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ اب دوسرا عشرہ جو آتا ہے، پھر اللہ کی جب رحمت ہو جاتی ہے، نمازی بن جاتا ہے اور یہ روزہ دار بن جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی محبت سے اور اپنی دریائے رحمت سے اب اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دوسرا عشرہ گناہوں کو معاف کرنے کا ہے اور مغفرت کا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ بھی ہمارا چلا گیا ہے، اور الحمدللہ آج ہمارا یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، ہمارا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس آخری عشرے کی فضیلت میرے بھائیوں میرے ماں بہنوں بہت زیادہ ہے، ہم غور سے سنیں۔ آخری عشرے میں بڑی مبارک باتیں ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں ہیں آخری عشرے کی۔ سنیے کہ آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری عشرے میں بڑے بڑے مبارک عمل ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے وہ اسی آخر عشرے میں آتی ہے، آخر عشرے، اور اسی طرح آخر عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک اسی آخر عشرے میں نازل ہوا ہے، اسی آخر عشرے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اور اس آخر عشرے کی اور بھی فضیلتیں ہیں جو میرے پاس اس وقت میں وقت کم ہے، میں بہت مختصر کرتے ہوئے میں حضرات کو آ کے لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، گزارش ہے کہ ہم اس آخر عشرے کی قدر کریں۔ اب تھوڑا وقت ہمارا باقی رہ چکا ہے، اس آخر عشرے میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اور یہ آخر عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے، گناہوں سے بچا دیے، اور اب اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دینے والے، یہ آخر عشرے کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں چاہیے اس آخر عشرے کی ہم قدر کریں، اور اس آخر عشرے میں جو دوسری ہماری مجلس کا جو مقصد ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ابھی میں نے اپنے اس مجلس کے آغاز میں قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ خود لیلۃ القدر کی فضیلت اس مبارک سورت میں فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ خود سوال کر رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ خود ہی اس کا جواب دیتے۔ اکابرین ہمارے علماء کرام نے اس میں خاص بات یہ فرمائی، اس غور سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جب کوئی اہم بات پیش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ وہاں سوالیہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی سے سوال ہوتا ہے تو پھر آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سوال کا جواب کیا ہوگا، تو توجہ لگاتا ہے اور دنیا کی طرف سے اپنے تمام
خیالات کو ختم کر کے پوری توجہ اس کی طرف لگا تھا کہ اس کا جواب کیا آتا ہے. تو اللہ نے سوال فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دے رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے. ہاں تو میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، ہم غور سے سنیں اس سورۃ پاک کو اللہ پاک نے کس لیے نازل فرمایا؟ لیلۃ القدر کی فضیلت میں ہی نازل فرمایا. بڑی بڑی فضیلتیں. ہوا یہ اس کے فضائل، اس کی وجہ سن لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے سامنے کچھ اچھی باتیں بتلانے شروع کی، اور باتیں بتلاتے بتلاتے ماہ رمضان کی فضیلت آئی، اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ حضرات تھے کہ جو ہزاروں مہینے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، 80 سال عبادتیں کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے اندر ایک قسم کا فکر پیدا ہوا کہ ہماری اس امت کی عمر تو بہت کم ہوتی ہے، اور پہلے امتی کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، تو ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان سے کم رہیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ یہ فکر میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں، کیسے کریں، کیا کریں، کیسے کریں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غم میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوشخبری دے کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور کہا کہ جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو. یہ خوشخبری کہ جو اس مبارک مہینے کے آخر عشرے میں جو طاق آتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر میں جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. یہ فضیلت اور یہ لیلۃ القدر صرف اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس امت کو عطا فرمائی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیلۃ القدر کی بہت زیادہ ہم اس کی قدر کریں. اب یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، کیا ہے، کون سی رات میں آتی ہے، ہم اس کو ذرا اچھی طرح سماعت فرمائیں، غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اس آخر عشرے میں ہمارے سامنے آئے اور کہا کہ میں اس نیت سے آیا تھا کہ تاکہ آپ کو لیلۃ القدر کی تعیین بتا کہ کون سی رات میں آتی. لیکن اتفاق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر اپنے حجرے مبارک سے تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے، جھگڑا کر رہے کسی بات کے اوپر. سرکار نے فرمایا کہ اس لڑائی جھگڑے اور فساد کی وجہ سے اللہ نے اس تعیین کو اٹھا لی ہے. اب یہ سب قدر جو ہے متعین نہیں رہے گی، بلکہ فرمایا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور وہ 5 راتیں ہیں، ایک 21، 23، 25، 27 اور 29. اور بزبان اپنے علاقے کے یعنی 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9. یہ جو 5 راتیں ہیں ان کو طاق راتیں کہا جاتا ہے. ان طاق راتوں میں ہم اس شب قدر کو تلاش کریں. البتہ ہمارے اکابرین اور علماء کے جو رائے ہیں
مختلف رائے ملتی ہے صحابہ کرام کی بھی. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 21ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 23 میں، بعض کی رائے 25 میں. بہرحال مختلف رائے ملتی ہیں، لیکن ہمارے اکابرین کی اور صحابہ کرام کی جو زیادہ تر جو رائے ملتی ہیں وہ 27ویں رات کی ملتی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ صرف 27ویں ہی رات پر ہم انحصار نہ کریں کہ بس 27ویں رات کو ہم عبادت کر لی، جاگ لی اور بس ہم نے ختم کر دیا. نہیں، بلکہ متعین نہیں ہے. کمال اس کا کہ 27ویں میں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں میں برابر اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں. اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس رات میں ہم زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور پھر ایک نماز ہو رہے جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے. آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے اور طریقہ بھی معلوم ہے. آپ حضرات کو چاہیے کہ اس رات میں ایک بار ہم صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیا کریں. صلاۃ التسبیح کا فائدہ، اس کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتنے معاف فرماتے ہیں. فرمایا اگر وہ سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک ماہ رمضان کے آخر عشرے کی جو آج سے ہمارا شروع ہو چکا ہے، آج ہمارا الحمدللہ 21واں روزہ ہے، آخری عشرہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور خوب اللہ کی عبادت کریں. اور ابھی 4 راتیں ہماری باقی ہیں. ایک رات کل ہو چکے ہیں، اب 4 راتیں ہماری اور باقی ہیں. ابھی 23، 25، 27، 29 ہم اس کی قدر کریں اور خوب اس میں اللہ کی عبادت کریں. اور ابھی جتنے روزے ہمارے باقی ہیں اس میں بھی خوب روزوں کی پابندی کریں. ایک بات ہمارے عام لوگوں کے دلوں میں چلی ہوئی ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں بھی، جبکہ اللہ نے نوجوانوں کو طاقت دی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کا روزہ رکھا کریں. عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں ایک بات چلی ہوئی ہے کہ بس 27 سے 3 روزے رکھ لیں گے تو اللہ ہمیں 30 روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ایسی تعویلیں نہ کرو، ایسے بہانے نہ ڈھونڈو. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین میں بہانے نہ ڈھونڈیں بلکہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ جتنے ہمارے ساتھی الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی آخر عشرے میں یہ مبارک راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور ان میں اضافہ کریں. ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مبارک عبادت کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ وہ حضرات کہ جنہوں نے ابھی روزہ نہیں رکھا ہے اور روزہ چھوڑ رہے ہیں، طاقت کے باوجود وہ اب اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کریں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. اور آج سے انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ کل سے روزہ رکھیں گے اور روزے کی پابندی کریں گے. اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ ارادہ کریں کہ اللہ جب تک تو مجھے دنیا میں زمین پر زندہ رکھے گا اور میری زندگی میں یہ مبارک مہینہ آئے گا، اللہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا.
ہر ساتھی انشاءاللہ پکا ارادہ کرے، ہماری بہنیں بھی انشاءاللہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی ہم روزانہ روزے کی پابندی کریں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی اور اللہ کا ذکر ہوگا، اور بیکار وقت ضائع کرنے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر یقین کریں، غور و فکر کریں۔ اور ابھی ہمارے سامنے دور حاضر میں ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے سامنے کیسے حالات گزر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب ایک ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، تقریباً 2 ماہ ہو رہے ہیں کہ ہم آج پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایسے وقت میں سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آئے کہ اللہ کے عذاب کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے ایک طرف ہوں اور خوب اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار خوب کریں، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جیسا کہ بھی لیلۃ القدر کے متعلق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس حدیث کی راوی ہیں، جس روایت کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کون ہے حضرت عائشہ؟ جو امہات المومنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی چہیتی بیوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا، حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس مبارک رات لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سے دعا کریں، یہ دعا خوب مانگا کریں، تو ہم اس دعا کو روزانہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بڑی قبولیت کی بتلائی ہے، ہم اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اکابرین کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، روزانہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، نافرمانی ہوئی ہے، آپ کی نعمتوں کی ناقدری میں نے کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ یہ عذاب نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے مخلوق پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ اس کا سبب میں بنا ہوا ہوں یا میں بنی ہوئی ہوں، اللہ معاف کر دے اور اس عذاب کو اللہ اپنی قدرت سے ختم کر دے۔ اللہ تیرے اندر ہر قسم کی طاقت ہے، تو طاقت والا ہے، ہر عذاب کو، ہر مصیبت کو، ہر آفت کو تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جیسے بھی کچھ ہے تیرے بندے ہیں، اللہ اپنے بندے پر رحم کر دیجئے، اور اللہ آپ کے حبیب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ آپ کے صدقے سے ہماری اس عذاب سے نجات فرما دیجئے، ہمیں چھٹکارا دے دیجئے، اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ ابھی آخری عشرہ ہمارا چل رہا ہے، اس لیے حضرات محبین اور متعلقین حضرات کے اصرار پر یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزارش کی ہیں۔ میں بندے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، اور ان باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔